سے روایات رکھی ہیں، اکثر فیصلے ہمارے اتفاق رائے کے ساتھ قوم کے سامنے آئے ہیں۔ چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف کا منصب، اس کے لیے امیدواروں کا تعین تحریری طور پر اتفاق رائے کے ساتھ ہوا تھا۔ ظاہر ہے جب ان فیصلوں کی خلاف ورزی ہوئی اور اس کے جو نتائج برآمد ہوئے تو ایک تنظیمی تقاضا تھا کہ جس جماعت سے شکایت ہے ان سے وضاحت طلب کی جائے۔ ہر جماعت کی قیادت یہ جانتی ہے اور خود اپنی جماعت کے اندر تنظیمی معاملات ایک ضابطۂ کار کے تحت سر انجام دیتی ہے۔ یہ کوئی اچھمبی کی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں کہ ہم نئے سرے سے ان بنیادی چیزوں کو سمجھیں۔ جب ہمارا ایک تنظیمی ڈھانچہ ہے تو ہم نے بہرحال جو ہماری شکایت تھی جس جماعت سے بھی ان سے ایک وضاحت طلب کی، ایکسپلینیشن طلب کی ان سے۔ ہم نے اپنے کولیگز کا اور ان کی عزت نفس کا اس حد تک خیال رکھا کہ ہم نے جو وضاحت طلبی تھی اس کی 2 لائنوں کی عبارت بھی میڈیا کے سامنے نہیں رکھی، اور ہم کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ایک تنظیمی معاملہ جو ہے اور اس حوالے سے ایک شکایت اس کو ہم چوکوں چوراہوں پہ لے آئیں۔ مکمل احترام کے ساتھ ان کے وقار اور عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے ایک وضاحت طلب کی گئی تھی۔ دونوں جماعتوں کے سیاسی قد کاٹ کا تقاضا تھا اور ان کے سیاسی تجربات کا تقاضا تھا کہ اپنے کولیگز کو باوقار انداز کے ساتھ اس وضاحت کا جواب دیتے۔ غیر ضروری طور پر اس کو عزت نفس کا مسئلہ بنانا کہ شاید سیاسی تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ وہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر سکتے تھے کہ ہم وہاں پر اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے۔ اور انہوں نے آپ ہی کے وسیلے سے خبریں آئیں کہ ان کو عزت نفس کا مسئلہ، یہ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے، اس وضاحت طلبی کے نوٹس جو ہے اس کو انہوں نے پھاڑ دیا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوا۔ لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم ایک بہت ہی سنجیدہ فورم، قومی سطح کا سنجیدہ مقاصد کے لیے قائم کیا گیا اتحاد ہے۔ ان باتوں کے لیے نہیں کہ ہم کسی عہدے پہ لڑیں، کسی منصب پہ لڑیں۔ ہم نے بہت مشکل مراحل عبور کیے ہیں۔ آپ نے بہت دفعہ محسوس کیا اور آپ سے ہم ملتے تھے میڈیا سے، اور
آپ بھی یہ خوف محسوس کرتے تھے کہ کہیں بہت بڑی مشکل آ گئی ہے، لیکن اگلے اجلاس میں بیٹھ کر گفتگو کے ذریعے سے، افہام و تفہیم کے ذریعے سے ہم ان کا کوئی حل نکال دیتے. بعض دفعہ مکمل حل نہیں نکلتا تھا، تو جہاں تک حل نکل آتا تھا ہم اس کو اناؤنس کرتے تھے، اور جو بقیہ ہوتا تھا اس کو اگلی میٹنگ پر رکھتے تھے. یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا کہ ہمیں پاکستان مد نظر تھا، پاکستان کے مقاصد مد نظر تھے، پاکستان کی سیاست اور جمہوریت ہمارے مد نظر تھی، اور اس عظیم مقصد کے لیے ہم نے یہ فورم تشکیل دیا تھا. آج بھی ہم اس فورم کے اس عظیم مقصد کو مد نظر رکھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں، پی ڈی ایم کی طرف باقاعدہ رجوع کریں. ہم آپس میں بیٹھ کر ان شکایتوں کو دور کر سکتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم اور اس کا جو پروگرام ہے وہ عوام کی امانت ہے. جس قرض سے پاکستان کا عام آدمی گزر رہا ہے، جس مہنگائی سے قوم گزر رہی ہے، جس بے انصافی سے قوم گزر رہی ہے، پاکستان جس طرح قرضوں میں دھستا چلا جا رہا ہے، پاکستان جس کی معیشت ڈوبتی چلی جا رہی ہے، جہاں پاکستان کے بقا کا سوال پیدا ہو رہا ہے، وہاں ہم اپنے گھر کے کچھ سیاسی فائدے نقصانات کو مد نظر رکھ کر فیصلے نہیں کریں گے. اور ہم سمجھتے ہیں، لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ انہوں نے پی ڈی ایم سے علیحدگی کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. پیپلز پارٹی اور اے این پی کے جو عہدیداران تھے انہوں نے اپنے استعفے ہمیں بھیج دیے ہیں. وہ سب ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا ہے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. پی ڈی ایم آپ کی بات سننے کو تیار ہو. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی نے یہ مشروط کیا ہے کہ پی ڈی ایم کی جانب سے معافی مانگی جائے گی تو پھر آگے بات چلے گی. بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ تو کیا اب معافی مانگے گی یا پھر یہ سوال اس قد کا اٹھا نہیں ہے، یہ بیان بھی اس قد کا اٹھا نہیں ہے جس پر میں تبصرہ کروں، اور انہی چیزوں سے ہم ان کو روک رہے ہیں کہ میچورٹی پیدا کریں، سیاست میں وقار پیدا کریں، اور اسی کے ہم منتظر ہیں انشاءاللہ. مولانا صاحب، جس شدت کے ساتھ کل کمرہ بلاول صاحب نے آپ کو یعنی آپ کی جماعت کو نسلی گروپ کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ آپ پی ڈی ایم کی قیادت کو بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ ہی مشکل لگ گیا کہ پی ڈی ایم کی قیادت بلیک میل ہو گئی ہے. اتنے سخت جواب کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ شاید پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی مجبوری ہے، آپ آئے بیٹھے ہم آپ کی بات. 35 سال اور 70 سال کی عمر میں فرق ہونا چاہیے. مولانا صاحب کن شکایت سے ان کو واپسی آپ لانا چاہیے؟ میں بتا دیا آپ کو کہ شکایت ہماری بجائے وضاحت طلب کرنا ہمارا حق ہے. ان کو جو رویہ اختیار کیا ہے وہ رویہ نہیں آ پا رہا. یہ بتائیے کہ ہو گئے کہ نہیں ہوئے استعفوں کے بارے میں سر بتائیے گا. مضبوط کر لیے آپ نے بطور صدر کے ابھی ان کو پینڈنگ کر دیے؟ پینڈنگ کر رہا ہوں، فی الحال پینڈنگ کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. ہم موقع دے رہے ہیں ان کو کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کا جو عظیم الشان مقصد ہے اس کو اولویت دی جائے. بہت چھوٹے سطح پر آ کر آپ لوگ فیصلے کرنے پہ آ گئے ہیں، یہ آپ کا مقام نہیں. مولانا صاحب، اگر پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی واپس نہیں آتی تو لانگ مارچ اور استعفا والا جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھائیں گے. حضرت قوم ایک مقصد رکھتی ہے، قوم پی ڈی ایم کے ساتھ ہوگی. پی ڈی ایم اپنے باقاعدہ بڑے بڑے فیصلے رمضان المبارک کے بعد کر لے گی اور اس میدان میں رہے گی. لہذا پی ڈی ایم کی تحریک، پی ڈی ایم کے رفتار اور اس کے آگے بڑھنے کا، اس پہ کسی قسم کا کوئی نہ کمپرومائز ہے اور نہ ہم اس میں کوئی تبدیلی لائیں گے. ہاں، اپنے دوستوں کو اپنے صف میں واپس جانے کے لیے ہم نے کچھ ان کے فیصلوں کا انتظار کیا، ہم نے کوئی بیان نہیں دیا آپ کو. اور اب بھی میں کہتا ہوں اور ان سے بھی کہتا ہوں اور جو میرے ساتھ کھڑے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بیان بازی میں بالکل نہیں الجھنا.
یہ ہمارا آخری بیان ہے، اور آپ حضرات سے بھی کہوں گا کہ ان کے کسی ایک شوشے کو بنیاد بنا کر اس حوالے سے ہم سوالات نہ کیے جائیں۔ جی پی ڈی ایم کے گروپ سے نکال دیا گیا ہے پیپلز پارٹی اور اے این پی کو، یہ جو واٹس ایپ گروپ بنائے گئے ہیں اس میں سے پیپلز پارٹی اور اے این پی کے رہنما، میں ان چیزوں کو نہیں جانتا، یہ فن آپ کے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ جو باپ کی انٹری ہوئی اس کے بعد معاملات خراب ہو گئے، کیا آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ پیپلز پارٹی ایسا کرنے جا رہی ہے، یا پھر آپ سارے سیاستدان ہیں، یا پھر حکومت نے؟ نہیں، ہمیں توقع ہی نہیں تھی کہ وہ باپ کو باپ بنائیں گے۔ اچھا، یہ فرما دیجیے گا کہ دوبارہ جو رابطے ہیں وہ آپ خود کریں گے زرداری صاحب سے یا عوامی نیشنل پارٹی سے، یا کوئی کمیٹی تشکیل دی ہے وہ ان سے رابطہ کریں گے کہ دوبارہ؟ نہیں، ہماری طرف سے تو جواب آ گیا ہے، بڑا پیارا جواب آ گیا ہے۔ ان سے توقع ہے کہ وہ میچورٹی کا مظاہرہ کریں، اور اس کا پیپلز پارٹی کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ پنجاب میں جو سینٹ کے الیکشن ہوئے اس میں پی ایم ایل ایم نے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کے ساتھ مل کے ارینجمنٹ کر دیے تھے، تو کیا وہ پی ڈی ایم کی خلاف ورزی نہیں؟ میں سوال جواب میں نہیں جانا چاہتا، یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ آج میں ایک بات کہہ دوں گا، اس کا جواب دے دوں گا، کل آپ دوسرے سوال ان سے لے لیں گے، پھر جب وہ بات کریں گے پھر تیسرا سوال آپ مجھ سے لے لیں گے۔ یہ تو آپ کا کھیل ہے، پھر آپ کھیل میں ہم تو نہیں پڑھتے۔ میں جاتے ہوئے احسن اقبال صاحب نے ایک ریلیز سنائی ہے کہ جو باقی ماندہ جماعتیں ہیں وہ زیادہ نظریاتی طور پر ہم آہنگ ہیں، تو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم ایک بڑا انتخابی اتحاد بننے جا رہا ہے، یا کوئی ایسی بات ہے آپ کے ذہن میں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر انتخابی اتحاد بنتا ہے تو بننے میں، یعنی صرف ان کی خواہش نہیں ہے، اگر ایسا بنتا ہے تو ملک کے اندر اگر ایک سیاسی یکجہتی وجود میں آتی ہے آنے والے مستقبل میں، تو اس سے کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا، پی ڈی ایم آئی تھی اس لیے اکٹھی ہوئی تھی اور یہ پی ڈی ایم اتحاد بنا تھا کہ حکومت کو ختم کیا جائے گا، لیکن پی ڈی ایم خود جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، تو ابھی حکومت کا کیا؟ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جی کہ اگر کسی بھی پارٹی سے کوئی ایک دو بندے نکل جاتے ہیں تو اس کو آپ کہیں گے کہ پارٹی ختم ہو گئی، پارٹی ڈوب گئی؟ پارٹی اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، افراد آتے جاتے ہیں، لیکن پارٹیاں نظریات برقرار رہتی ہیں۔ پی ڈی ایم بھی اپنے نظریے کے ساتھ جوں کی توں برقرار ہے، اور آپ دیکھیں گے اگر ایک جو اکیلے پورے ملک میں اجلاس پیدا کر سکتی ہے تو پی ڈی ایم تو ابھی ہے اور بھرپور طور پر ہے۔ موجودہ حکومت کے قیام سے لے کے اور اب تک اپوزیشن کی جتنی ایسی چیز، جتنے اتحاد اور جتنی کی میٹنگ، جتنی مشاورت ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، دوہرانا تو نہیں ہوں۔ اب تو نیکسٹ الیکشن کی تیاریوں کا آغاز ہے، پی ڈی ایم کہاں میں کھڑی ہے اور اس کے بعد اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے، ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم الیکشن ہی لڑیں، پاکستان آپ کا ڈوب رہا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ڈوب رہا ہے، اس کی معیشت ڈوب گئی ہے، اور عام آدمی جس کرب سے گزر رہا ہے، ہم تو آخری خون کے قطرے تک بھی اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اس کی تحریک چلائیں گے۔ میں تو یوسف رضا گیلانی صاحب کا ہمیشہ احترام کرتا ہوں، زندگی بھر کا ایک لمبا تعلق ہے ان کے ساتھ، اور پیپلز پارٹی نے گیلانی صاحب کے ساتھ جاتی اس کی شخصیت کو مجروح کر دیا ہے، مجھے افسوس ہے اس پر۔ سر، پی ڈی ایم جو پیپلز پارٹی ظاہر جو اختلاف ہے عصیفوں کا معاملہ ہے، میں اگر پیپلز پارٹی عوامی نیشنل پارٹی واپس نہیں آتی تو پی ڈی ایم جو ہے عصیفے کب دے رہی ہے اسمبلی سے؟ یہ تو اب ہم نے کہا کہ سربراہی اجلاس جب ہوگا، اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس ہوں گے، ساری چیزیں جو ہیں ڈسکس۔ مولانا صاحب کمر زمان کہہ رہے ہیں جو دو شخصیات آپ کے آس پاس کھڑی ہیں، شہر سے کان پاس سے اقبال، انہوں نے کہا یہ سارا معاملہ ان دونوں نے خراب کیا۔ شہر کا کھانا پاس صاحب، یہ بتائیے گا کہ تحریک لبیک پاکستان آپ سب کے سامنے ہے، مولانا صاحب نے حمایت کی ان کی، کیا مسلم لیگ نون بھی تحریک لبیک پاکستان کی حمایت کرتی ہے؟ دیکھیے، یہاں حمایت مخالفت کی بات ہے، ملک میں ایک مسئلہ ہے، عوام تکلیف میں ہے، اور یہ بڑا مقصد جو پی ڈی ایم کا ہے، یہ اسی کے تحت یہ سارا معاملہ آتا ہے کہ آج ملک انتشار کا شکار ہے۔ جو مولانا صاحب نے بات کی ہے، بات وہیں پر ہے کہ ہم یہ کرسیوں کی سیاست سے ہٹ کر، ہم یہ الیکشن کی سیاست سے ہٹ کر ملک کی بات کریں۔ دیکھیے، میں ایک اس کے بعد پی ڈی ایم اتحاد ہے، اس کا اپنا ایک دائرہ ہے،
لیکن پاکستان میں پارٹیاں ہیں، پی ڈی ایم میں نہیں ہیں، وہ بھی پارٹیاں ہیں، مذہبی پارٹیاں ہیں، وہ بھی پارٹیاں ہیں، اور ملک کی جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی بات باقاعدہ آزادی کے ساتھ کریں، اپنی گفتگو کریں، پبلک کے سامنے اپنی بات لائیں۔ اب ایک موقف آیا ہے تو ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے وہ بالکل ایسا غیر جمہوری وحشیانہ قسم کا ہے کہ ہمیں تو یہ توقع نہیں تھی کہ اس طرح کسی پنجاب کی جو انتظامیہ ہے وہ ایک بھیڑیے کی طرح ان کے اوپر لپکے گی۔ اور تو یہ تو انسانی حقوق کا بھی مسئلہ ہے، ہم ان کی تحریک کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم ہر پارٹی کے حقوق کا احترام تو کریں گے۔ سر الطاف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے آج، انگلش میں بھی اردو میں بھی، اور آفر کیا ہے پی ڈی ایم کو کہ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، تو اہم کیسی آفر آپ قبول کریں گے؟ اور یہ بھی موجود ہے، سب نے دیکھی ہے، وہ اپنے ساتھ ہیں۔ اور حکومت کی رٹ کہیں نظر نہیں آ رہی، کیا کہیں گے؟ تو حکومت کی پہلے دن سے نہیں ہے، رٹ تو کسی اور کی ہے۔ ابھی ہم نے پی ڈی ایم کے حوالے سے جو بات کرنی تھی، آپ بھی اس کو اسی حد تک محدود رکھیں، اس کو جتنا پھیلاؤ گے کنفیوژن پیدا ہوگی۔ بہت شکریہ، جو معاہدہ کیا ہے اس کی پاسداری کریں۔